السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم کیا تھے تم شہداء حاضر اذ حضر جب آئی یعقوب الموت یعقوب کو موت اذ قال جب کہا لبنیہ اپنے بیٹوں کے واسطے ما تعبدون کہ کس چیز کی عبادت کرو گے تم من بعدی سے پیچھے میرے قالوا کہا انہوں نے نعبد عبادت کریں گے ہم الہ کا معبود تیرے کی و الہ اور معبود آبائک آباد تیرے کی ابراہیم ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق کے الہ معبود کی واحد و ایک ہی کی اور نحن ہم لہ واسطے اس کے مسلمون مطیع ہیں۔ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ تو دیکھیں کہ تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، یعنی کہ جب موت کی علامات ان پہ نازل ہوئی۔ تو یہاں پہ خطاب ہے یہود کو۔ اس آیت کی شان نزول میں ایک روایت ہے کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم تو اس لیے یہودی رہیں گے کیونکہ ہمارے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے یعنی کہ اسرائیل نے ہمیں یہودی بننے کی تلقین کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم یہودی بننا، تو یہ ایک جھوٹا الزام تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کے عاقبت کی بات کیا تھی، انہوں نے کیا کہا تھا، کیا تم وہاں پہ حاضر تھے؟ جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو ان کے بچوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم عبادت کریں گے اللہ کی، تیرے باپ دادا کے اللہ کی، ابراہیم اسماعیل اسحاق کے اللہ کی۔ یعنی کہ تمہارا یہ قول غلط ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودی بننے کو کہا تھا، یا ان کے بچوں نے یہی آگے اقرار کیا تھا۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم تو اسی مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے، فرما بردار رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ عام طور پر جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو جب ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا ہی دیکھا تھا، ہمارے گھر میں تو یہی ہوتا آیا ہے، ہمارے بڑے تو یہی کرتے رہے تھے۔ اور بعض اوقات وہ بھی پھر الزام ہوتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہوا ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے پر تھے۔ آپ دیکھیں گے کتنے ہی بچے ایسے ہیں نا جن کو نہیں پتا کہ ان کے ماں باپ کا طریقہ کیا تھا، ان کے خاندان میں کون کون عالم گزرے، کون کون بزرگ گزرے، کون کون بڑے گزرے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ملاقات میں اپنا تعارف کراتے ہیں نا تو وہ بتاتے تھے کہ ان کے دادا جو تھے وہ بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر تھے، لیکن اس نسل میں تو کوئی دور دور تک اثرات ہی نظر نہیں آتے کیونکہ علم ایسی چیز نہیں ہے جو حصے میں ملے۔ اگر ماں کے پاس پی ایچ ڈی ہے تو وہ ڈگری مرتے ہوئے بچے کو دے دے گی کہ اچھا یہ تم یوز کر لینا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا نا۔ بعض اوقات ماں باپ سمجھاتے بھی ہیں لیکن اولاد نہیں سمجھتی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا، انہوں نے اپنی مرضی کی، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم دین اسلام اختیار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو، تو کہنے لگے ہم تو اپنے آباء و اجداد کو مانیں گے، اور ہمیں یعقوب علیہ السلام نے یہودیت پر قائم رہنے کی تلقین کی تھی۔ تو یہاں پہ نا اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہ تم موجود تھے اس وقت، تم تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کس چیز کی تلقین کی تھی۔ انہوں نے تو اپنے بچوں سے کہا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو سب نے بے زبان ہو کر کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کا اللہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اس آیت سے بڑی ایک اہم بات بھی پتہ چلتی ہے، جیسے پچھلی آیت میں بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے نا اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کی، اور مرتے وقت جو آخری وقت تھا
اس وقت انہوں نے انہیں یہ نہیں کہا کہ اچھا ادھر آؤ میں تم کو بتاؤں کہ میری کتنی جائیداد ہے، کون کون سی مال و دولت ہے، کون کون سے ذخیرے ہیں، فلاں تم یہ لے لینا، فلاں تم یہ لے لینا، آپس میں جھگڑنا نہیں، اتنا مال چھوڑ رہا ہوں، فلاں فلانا بہت سی چیزیں۔ عام طور پہ بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب کوئی دنیا دار انسان مرتا ہے تو وہ کیا وصیت کرتے ہیں؟ جب ہم کبھی ویل لکھنے کا سوچتے ہیں تو کیا لکھنے کا سوچتے ہیں کہ جب ہمیں موت کا خیال آتا ہے نا تو فوراً ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارا جو بزنس ہے یا جو ہمارا بینک بیلنس ہے، جو پراپرٹی ہے، اس کو کون سنبھالے گا اور کیسے سنبھالیں گے؟ ہم پھر بیٹھ کے نا کیلکولیشنز کرتے ہیں کہ اچھا یہ اس کو دے دیں گے، یہ اس کو دے دیں گے۔ تو پھر عموماً اگر کوئی بھی ویل اٹھا کے پڑے تو اس میں یہ باتیں ملیں گی، کیونکہ ہم دنیا کمانے کے لیے جیتے ہیں، دنیا ہی تو ہم کماتے ہیں، دنیا ہی تو ہم صرف جمع کرتے ہیں۔ اور جب ہم مرنے کا بھی سوچتے ہیں تو دنیا کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنی بچوں کی، ان کی آخرت کی، اور پھر جو پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں اس دنیا ہی کو چھوڑ کے جاتے ہیں نا، باقی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جس چیز کے لیے خود جی رہے ہیں اسی چیز کی فکر کرتے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کی مثال نا بہترین مثال ہے کہ انہوں نے مرتے وقت اپنی اولاد کو ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی یہی تمنا کی، آخری بات بھی یہی کی، اسی بات پہ پھر وہ خود مرے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جو ابراہیم اور اسماعیل کی بات کی تھی، تو اسماعیل تو چچا تھے، باپ تو نہیں تھے، لیکن چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا کیا تم نہیں جانتے کہ انسان کا جو چچا ہے اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے؟ ایک طرح سے وہ ہوتا ہے دو شاخیں جو نکلتی ہیں، جیسے پودا ہوتا ہے، ایک بیج ہوتا ہے، ایک سٹیم ہوتا ہے، تو اس سے پھر دو طرح کی وہ نکل آتی ہیں نا شاخیں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ چچا بھی باپ کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ان دونوں کا باپ ایک ہے، جس طرح خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے اسی طرح چچا بھی نا باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ نہ صرف یہ اسحاق علیہ السلام بلکہ اسماعیل علیہ السلام بھی پھر اسی دین پر تھے۔ سب کا دین نا ایک ہی دین تھا، اور وہ کیا تھا؟ دین اسلام۔ اور سب اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مسلمان، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو، خود بھی اور اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو، ان سب نسلوں کو جن کو ہم نے یہ ماحول دیا، انہیں کیا دینے اور کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے بعد کیا کریں، ہمارے بعد وہ دین اسلام پر قائم رہیں۔ اس موقع پر آپ دیکھیں کہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ صرف کہنے سے باتیں ہو جاتی ہیں؟ ہمارے بچے دن کے کتنے گھنٹے ہمارے ساتھ گزارتے ہیں، ہم سے کتنی تعلیم لیتے ہیں، ہماری کیا تربیت ہے، ہمارا کیا اثر ہے ان کی تربیت میں؟ ہم سب سوچیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے یا ان کے آگے بچے کس طریقے پر ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی تو کیا وہ اپنے بچوں کو آگے کچھ دے سکیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ پہلا مدرسہ تو گھر ہوتا ہے نا، اور ماں تو سب سے بڑی معلم ہوتی ہے۔ ایک قسم کا ماں ایک پورا سکول ہے جو ماں دیتی ہے، اور وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر ماں ہی دین سے دور ہو تو بچوں کو کیا دے گی وہ؟ عام طور پہ نا باپ تو کمائی میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں اتنی اولاد کی وہ شفقت بھی نہیں ہوتی جو ماں کے اندر ہوتی ہے، ان کے اندر سکھاتی ہے، وہ جو طریقہ سکھاتی ہے جو ماں کا ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، باپ کی بھی ہوتی ہیں، لیکن ماں کی ذمہ داری نا زیادہ ہے، کیونکہ زیادہ وقت بچوں کے ساتھ نا ماں گزارتی ہے۔ اب 9 مہینے تو بچہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، 2 سال تک دودھ پیتا ہے، پھر کتنے عرصے تک وہ کھانے پینے میں اس کا محتاج رہتا ہے، اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے۔ تو ان سارے طریقوں میں نا دین کا طریقہ ڈالنا اور اسلام کی فکر کرنا ہر مسلمان ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم سب کو اپنے بچوں کی نا اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہے دنیا سے۔ اگر آج ہماری موت آئے تو ہمارے بچے اپنی موت تک اس دین پر رہیں گے؟ ان کو ہم نے اگر بہتر دنیا دی تو ان کی آخرت کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ان کو دین میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر اس کی فکر کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان کمیونٹی اتنی بکھری ہوئی ہے کہ اکٹھے ہو کر ایک مشن کے لیے کام کرنا وہ بھی مشکل ہے۔ جب آپ ایک مسلم معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کی بہن بھائی یا آپ کے رشتہ دار، اللہ ان کو بھی ہدایت دیے ہوئے ہیں، تو وہ ایک بڑی سپورٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچے دیکھیں نا بہت کچھ ان سے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ بچہ ہمیشہ نا دوسروں کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ خود بخود ہی کوئی دین صحیح سے سیکھ لے گا
اسے کہیں سے مل جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس کوشش کا ایک حصہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر سیکھنے اور سکھانے کا کام ہو، اس میں ہمارا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعاون شامل ہونا بہت ضروری ہے. ہم خود آگے بڑھیں، سپورٹ کریں. اگر ہمیں کچھ آتا ہے تو ہم صرف اپنے نہیں بلکہ اوروں کے بچوں کو بھی ساتھ میں پڑھائیں، ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی سکھائیں. ہم صرف خود یہاں نہیں آئے، اوروں کو بھی لے کر آئیں. اور جہاں بھی قریب جس کے بھی کوئی بھی دین کی بات ہو رہی ہو، لوگوں کو اس کی طرف لے کر جائیں، کیونکہ دین جاننے کا نام ہے. کوئی بھی کام سیکھے بغیر نہیں ہوتا. اگر آپ کہہ دیں کہ ہم سب کچھ سیکھ کر آئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے نا، سب کچھ تو سیکھنا پڑتا ہے. اور ساتھ دعا بھی کیا کریں اور کوشش بھی کیا کریں اپنے بچوں کے اسلام کی، ٹھیک ہے، ان کی آخرت کی. جزاک اللہ خیر.